بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ سفر کے آخری جمعہ میں اس وظیفے کو کر لو۔ وظیفے کو کر لینے کے بعد تم جتنی دولت مانگو گے اس سے کہیں زیادہ دولت اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرما دیں گے۔ یہ چھوٹا سا وظیفہ ہے، کرنے میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لگے گا، لیکن بے حد طاقتور وظیفہ ہے۔ اس لیے پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ بھی رزق اور دولت کی تنگی کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں اور دولت مند بننا چاہتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں بتایا گیا یہ وظیفہ ضرور کر لیجئے گا۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کی تقدیر اور قسمت ایسے بدلے گی جیسے بدلنے کا حق بنتا ہے۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ محترم ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ جمعہ کا دن بہت فضیلت اور برکت والا دن ہوتا ہے۔ جمعہ کی فضیلت کا اندازہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک سے لگا سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب دنوں میں سب سے بہترین دن جن میں سورج نکلتا ہے جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن وہاں سے نکالے گئے، اور قیامت بھی جمعہ کے ہی دن قائم ہوگی۔ پیارے بہن بھائیوں، آج ہمیں جو جمعۃ المبارک کا دن نصیب ہوا ہے یہ کوئی عام جمعہ نہیں بلکہ یہ سفر کے مہینے کا آخری جمعہ ہے۔ سفر کا مہینہ دوسرے اسلامی مہینوں کے مقابلے میں خاص اس لیے ہوتا ہے کہ سفر کے مہینے میں آسمان سے بلاؤں کو نازل کیا جاتا ہے۔ ہر بلا اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی مصیبت اور پریشانی لے کر آتی ہے۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ پورا سال ہمیں جوں بھی پریشانی اور مصیبتیں آنی ہوتی ہے، جن میں بیماریاں اور رزق کی تنگی اور غربت وغیرہ بھی شامل ہے، وہ تمام سفر کے مہینے میں آسمان سے اترنے والی بلائیں ہی اپنے ساتھ لاتی ہیں۔ اور جب وہ بلائیں ہمارے اوپر نازل ہو جاتی ہیں تو وہ جو اپنے ساتھ مصیبت اور پریشانیاں لائی ہوتی ہیں وہ پورا سال ہمارے سامنے آتی رہتی ہے۔ لیکن جہاں سفر کے مہینے میں یہ تمام مصیبتیں اور بلائیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں، وہاں ہی اگر ہم سفر کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں لے جاتے ہیں، تو ہم آنے والے پورے سال کے لیے ان تمام میں مصیبتوں اور پریشانیاں، بیماریاں اور رزق کی تنگی وغیرہ شامل ہے، ہم ان سے محفوظ بھی رہ سکتے ہیں۔ اور پیارے بہن بھائیوں، آج میں آپ کو سفر کے مہینے کے آخری جمعے کا جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں وہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ اس وظیفے کو اگر آپ ہمارے بتائے گئے طریقے سے آج کے دن یعنی سفر کے آخری جمعے کر لیتے ہیں تو آپ کی جتنی بھی حاجتیں ہیں انشاءاللہ تعالی ایسے پوری ہوں گی جیسے پوری ہونے کا حق بنتا ہے۔ آپ جتنی بھی دولت چاہتے ہیں، جتنا بھی پیسہ چاہتے ہیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو اس سے کہیں زیادہ مل جائے گا۔ اسی طرح پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ کسی مصیبت یا پریشانی میں گرفتار ہیں تو آپ کی ہر مصیبت اور پریشانی انشاءاللہ تعالی دور ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر آپ کی کوئی ایسی دعا ہے جو ابھی تک قبول نہیں ہوئی، آپ کی کوئی ایسی حاجت ہے جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی، پھر چاہے وہ جتنی مرضی بڑی حاجت کیوں نہ ہو، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ پر پورا یقین اور بھروسہ رکھنے کے بعد اس وظیفے کو کریں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، آپ کی بڑی سے بڑی دعا، بڑی سے بڑی حاجت ایسے پوری ہوگی کہ آپ کو خود اپنی آنکھوں پر یقین نہیں گا۔ سفر کے مہینے میں بلائیں اور مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، اسی طرح ہم میں سے زیادہ تر لوگ دین سے دوری رکھنے کی وجہ سے آج کل اس چیز پر غور ہی نہیں کرتے کہ سفر کا مہینہ چل رہا ہے اور سفر کے مہینے میں آسمان سے بلائیں اور مصیبتیں نازل ہوتی ہے جو کہ پورے سال کے لیے ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ اسی لیے بزرگ سفر کے آخری جمعہ میں اس وظیفے کو کرنے کی صلاح دیتے ہیں، کیونکہ پیارے بہن بھائیوں، جو وظیفہ آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس وظیفے کو اگر آپ سفر کے آخری جمعہ میں کر لیتے ہیں تو نہ صرف یہ وظیفہ بہت فضیلت اور برکت والا ہے بلکہ اس وظیفے کو سفر کے آخری جمعہ میں کر لینے سے جتنی بھی آپ پر بلائیں اور مصیبتیں سفر کے مہینے میں نازل ہوئی ہوں، انشاءاللہ تعالی اگر اللہ نے چاہا تو وہ تمام بلائیں اور مصیبتیں دور ہو جائیں گی، جس کے بعد آپ کا آنے والا پورا سال بہت اچھا گزرے گا۔ آپ کو کسی بھی قسم کی مصیبت اور پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اور خاص کر رزق اور دولت کے حوالے سے آپ بہت زیادہ خوش قسمت رہیں گے۔ آپ کو اتنی دولت ملنا شروع ہو جائے گی جتنی دولت کا آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تو چلیں پھر دیکھ لیتے ہیں کہ سفر کے آخری جمعے کا وظیفہ کیا ہے اور اس کو آپ نے کس طرح سے کرنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس وظیفے کے بارے میں بتاؤں، ویڈیو کو لائک کر دیں، یہ آپ کا پیار ہوتا ہے اور اس سے بہت اچھا محسوس ہوتا ہے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، اس وظیفے کو
آپ جمعۃ المبارک کے کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ تو یہ عمل یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو جانا ہے، اور باوضو ہو جانے کے بعد آپ نے سب سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے 11 بار درود شریف پڑھ لینا ہے۔ چاہے تو چھوٹا درود بھی پڑھا جا سکتا ہے، جیسے کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، لیکن بہتر یہ رہتا ہے کہ آپ درود ابراہیم پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جمعہ کے دن کثرت سے مجھ پر درود بھیجا کرو، کیونکہ یہ میرے دربار میں پیش کیا جاتا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، ویسے تو ہر دن ہی درود شریف کی بہت زیادہ فضیلت ہے، لیکن خاص کر جمعرات اور جمعہ والا دن درود شریف کثرت سے پڑھنا چاہیے، کیونکہ ہم جتنا بھی درود شریف جمعرات اور جمعہ والے دن پڑھتے ہیں وہ جمعہ کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے۔ درود شریف کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو وہ کسی بھی آسمان پر نہیں رکتا، جبکہ باقی جتنی بھی عبادتیں ہیں سوائے پہلے کلمہ کے، وہ تمام کسی نہ کسی آسمان پر ضرور رک جاتی ہے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، سب سے پہلے آپ نے 11 بار درود شریف پڑھ لینا ہے۔ جب آپ 11 بار درود شریف پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے 33 بار پہلا کلمہ پڑھ لینا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ 2 ہی ایسی عبادتیں ہیں جو کہ ساتوں آسمان میں کسی آسمان پر بھی نہیں رکتی، بلکہ یہ عبادتیں سیدھی اللہ تعالیٰ تک پہنچتی ہیں۔ پہلی عبادت ہے درود شریف، جبکہ دوسری عبادت ہے پہلا کلمہ۔ اور جب آپ 33 بار پہلا کلمہ بھی پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے 33 بار ہی پڑھ لینا ہے، یا اللہ یا رزاق، یا اللہ یا رزاق، یعنی آپ پڑھیں گے یا اللہ یا رزاق، یہ ایک بار ہو گیا، پھر پڑھیں گے یا اللہ یا رزاق، یہ 2 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے پورے 33 بار یا اللہ یا رزاق پڑھ لینا ہے۔ جب آپ 33 بار یا اللہ یا رزاق بھی پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ اپنی دعا میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر مصیبت اور ہر پریشانی سے محفوظ رکھے، آپ کے خاندان کو ہر مصیبت اور پریشانی سے محفوظ رکھے۔ اسی طرح آپ کی جو بھی حاجت ہے اس کے بارے میں بھی آپ نے دعا کر لینی ہے، جیسے کہ اگر آپ دولت چاہتے ہیں تو آپ نے دولت کی دعا کر لینی ہے، جتنی چاہتے ہیں اتنی آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنی دعا میں دولت مانگ لینی ہے۔ دعا کر لینے کے بعد پھر سے آپ نے 11 بار آخر میں درود شریف پڑھ لینا ہے، آپ کا وظیفہ مکمل ہے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں ہی بتایا تھا کہ سفر کے مہینے میں ایسی بلائیں نازل ہوتی ہے جو کہ پورا سال ہمیں رزق کی تنگی اور غربت میں مبتلا کرنے کی وجہ بنتی ہے، لیکن اگر آپ اس وظیفے کو کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی ان تمام بلاؤں اور مصیبتوں سے محفوظ ہو جائیں گے، جس کے بعد پورا سال رزق اور دولت آپ پر ایسے برسے گی کہ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ آپ کو وہاں سے دولت، رزق اور پیسہ آنے لگے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر لازمی کیجیے گا، اور کمنٹ میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔